اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. سب سے پہلے آپ سب بتائیں کیسے ہیں آپ سب اور کیسی لائف جا رہی ہے. کافی دیر کے بعد آئی تھنک آفٹر رمضان، رمضان کے بعد ہمارا یہ فرسٹ لائف سیشن ہے الحمدللہ. اور اس کا نام رکھا گیا، سلسلے کا نام رکھا گیا موٹیویشن، مارننگ موٹیویشن، کہ دن کے آغاز میں آپ کو ایک چھوٹی سی موٹیویشن دے دی جائے. اور یہ شارٹ لیکچرز ہوں گے، ریمائنڈرز ہوں گے، تاکہ آپ اپنے دن کو بہترین طریقے سے سٹارٹ کر سکیں. دیکھیں، جب آپ گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں رائٹ، تو اس میں آپ فیول چیک کرتے ہیں فیول ہے کہ نہیں. اگر فیول ہے تو پھر آپ کی گاڑی رن کرے گی اور بہترین طریقے سے چل سکے گی رائٹ. تو یہ آپ کے لیے فیول کا کام کرے گا. یعنی آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے اندر موٹیویشن ہے کسی کام کرنے کی کہ نہیں. ہم کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور ہماری ایک ہی روٹین ہوتی ہے، ایک ہی کام ہوتا ہے. کچھ کام تو ظاہر ہے وہ روٹین کے ہیں، آپ کو صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، ناشتہ بنانا ہے اور اپنے اپنے کام پہ جانا ہے. لیکن کیا آپ اندر سے خوش ہو کے وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ سم ٹائم ہم صرف وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں ہوتا رائٹ. تو پھر وہ کام کرنے کا مزہ نہیں آتا اور دن بھی بجھا بجھا سا رہتا ہے اور ہم بھی بجھے بجھے سے رہتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، جب ہمیں مقصد کلیئر نہیں ہوتا تو کوئی بھی کام صحیح سے نہیں ہو پاتا. تو ہمارا مقصد کیا ہے اس دنیا میں آنے کا؟ سب سے پہلے ہر روز اپنے آپ کو آپ نے یہ یاد کروانا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرنا. لیکن دنیا اور اس کی مصروفیت ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی، اس کی پریشانیاں ہم پہ اتنی حاوی ہو گئی کہ ہم نے اپنے مقصد حیات کو ہی بھلا دیا. اور اسی وجہ سے ہمارے سارے کام بکھر گئے اور ہمیں مزہ نہیں آتا کسی کام کرنے میں. اور آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ لائف کیسی جا رہی ہے تو وہ کہتے ہیں جی بس گزر رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو مین مقصد تھا وہ ہمارے دماغوں میں کلیئر نہیں ہے. سو آج کی موٹیویشن، مارننگ موٹیویشن جو ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے مقصد حیات کو ریوائیو کرنا ہے اپنے دماغوں میں رائٹ. کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں، میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا لیکن میں تو بندوں کو راضی کرنے میں لگ گئی. دیکھیے، پریشانیاں ہر ایک کو ہے. اس وقت جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور بعد میں سننے والے، ہر انسان پریشانی کو فیس کر رہا ہے، اسٹرگل میں ہے نا انسان. کسی کی بھی لائف جو ہے وہ سموتھ نہیں چل رہی اور یہی لائف کی خوبصورتی ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ایسا لمحات ہے کہ آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی آپ کی لائف پھر ٹرن ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد مشکلات آتی ہیں، پھر ٹرن ہو جاتی ہے، پھر آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو اٹس پارٹ آف لائف، اس کے ساتھ ہمیں جینا ہے، سروائیو کرنا ہے. آپ یہ مت کہیں کہ حالات بہتر ہوں گے تو اللہ کی بندگی شروع کروں گی. نہیں، جیسے بھی حالات ہیں آپ نے اللہ کی بندگی کرنی ہے. یہ ایک نظام سیٹ ہے، یہ سب کچھ پیرالل چلنا ہے، ایک ساتھ چلنا ہے. آپ نے اصل مقصد کو نہیں بھولنا. کیوں اس کو میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں؟ کیونکہ جب یہ مقصد کلیئر ہو گیا نا، آپ کے سارے کام سنور جانے ہیں، آپ کی لائن کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک، اب دیکھیں، جیسے آپ کسی ایگزام کی پریپریشن کے لیے بیٹھتی ہیں، آپ کہتے ہیں اوکے میں تیاری کر رہی ہوں. آپ کا کیمسٹری کا پیپر ہے رائٹ. تو اس سے پہلے آپ ایک پلان بناتی ہیں کہ اتنے چیپٹرز ہیں اور اتنا ٹائم ہے اور یہ میرا ٹریک ہے، اس پہ چل کے میں نے اپنی تیاری کمپلیٹ کرنی ہے. جو انسان پلان نہیں کرتا اور ایسی تیاری شروع کر دیتا ہے، آپ کے پاس نارملی ایک چھٹی ہوتی ہے ٹھیک، اور وہ بغیر پلان کے وہ سٹارٹ کر دیتی ہے تیاری کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا کام کمپلیٹ نہیں ہو پاتا. تو دس لائف از آلسو اے ٹیسٹ. تو وی شوڈ ہیو ٹو پلان اٹ. ہمیں اس دن کا آغاز کرنے سے پہلے پلان کرنا ہے کہ یہ میں کس کے لیے کر رہی ہوں. یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے کس کے لیے ملی ہے؟ اللہ کی بندگی کے لیے ملی ہے. آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. دن میں آپ جو بھی کام کر رہی ہیں، آپ سوچیں کیا یہ میرے رب کی رضا کے مطابق ہے کہ نہیں. آپ جب گھر سے باہر نکل رہی ہیں، چیک یور ڈریس. کیا یہ ڈریس ایسا ہے، اتنا ایکسیپٹیبل ہے
کیا اللہ اس سے راضی ہوگا, کیا مجھے اس طرح باہر جانا چاہیے, اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. ہر سٹیپ میں آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے, ہر سٹیپ میں. کسی سے ڈیلنگ کر رہی ہیں, معاملات کر رہی ہیں باہر جا کے, تو آپ نے آج یہ یاد رکھنا ہے کہ کیا میری ڈیلنگز اللہ کو پسند آئیں گی, کہیں میں اس ڈیلنگ میں جھوٹ تو نہیں بول رہی, میں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہی, میں کسی کے حق تلفی تو نہیں کر رہی. سو یہ آپ نے ہر کام میں دھیان رکھنا ہے کہ اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں, کیا اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں, کیا مجھے اللہ کی محبت ملے گی کہ نہیں. دس از تقویٰ, اس کو ہی تقویٰ کہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ پورا دن کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے آپ کا. اپنے آپ کو اس موٹیویشن کے ساتھ اس دن کا آغاز کریں کہ میں نے اس پورے دن میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. جہاں نافرمانی ہوگی میں فوراً سے استغفار کروں گی, اور میں جس بھی پریشانی میں ہوں اس پریشانی کو الٹیمیٹ ختم ہونا ہے. ایک سسٹر ہیں, ان کا مجھے میسج آیا, میری ہیلپر کو میسج آیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ میرا ذکر کر سکتی ہیں. انہوں نے آئی تھنک سو 5 days پہلے ہماری فیس بک پیج پہ ایک پوسٹ شیئر ہوئی تھی, اس کو ریڈ کیا, اور ان سیم وہی حالات تھے ان کے. تو انہوں نے کہا آپ یہ شیئر کر سکتی ہیں, اور وہ مطلب ریسنٹلی بیوہ ہوئی ہیں, رائٹ. اور یہ وہ پوائنٹ تھا جس پہ آپ کو پتہ ہے لڑکیاں ٹوٹ جاتی ہیں, سڈن ایسے کچھ واقعات ہو جاتے ہیں. سو وہ میں آج آپ سے پوسٹ شیئر کرنے والی ہوں, کیونکہ بہت سے لوگوں نے وہ ریڈ نہیں کی ہوگی, تو اس کو میں آج آپ کو پڑھ کے سناؤں گی, اور یہ بہت سی عورتوں کے لیے موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ. کیونکہ یہ آئی تھنک میں نے 2019 میں لکھی تھی, اور اس کو ہم نے ری شیئر کیا اب اپنے پیج پہ. تو آج کی موٹیویشن ہم انہی ورڈ سے لیں گے انشاءاللہ. آپ کو سننا ہے, اور اگر آپ کی کوئی بھی آپ ایسی سچویشن سے گزر رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ اٹھ کھڑی ہوں گی. تو شروع کرتے ہیں. اگر آپ اکیلی رہ جائیں گی تو رک جائیں گی. اگر آپ کی طلاق ہو چکی ہے, اگر آپ بیوہ ہیں, اگر آپ معذور ہیں, اگر آپ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, منگنی ٹوٹی یا نکاح ٹوٹا, کچھ بھی نہیں ٹوٹا لیکن دل ٹوٹا ہے, گھر میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی کوئی قدر نہیں, تو اگر آپ اکیلی رہ جائیں گی تو کیا رک جائیں گی؟ تاریخ اٹھائیں اور پڑھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ. اللہ کا حکم ہوا, شوہر چھوڑ آتا ہے صحرا میں ایک دودھ پیتے بچے کے ساتھ, صرف اللہ کے سہارے, اور حکم بھی اللہ کا. کسی سے شکوہ کیا اس عظیم ہستی نے؟ نہیں. ان کا تو ایمان تھا, اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ نے نہیں کیا ضائع, ایسا مقام دیا کہ کسی کا وہ مقام نہیں. عورت اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے, لیکن اللہ جانتا ہے اس میں کتنی ہمت, کتنا پوٹینشیل ہے, کتنی صابر ہے. یہ اللہ نے مثال سیٹ کر دی ہے ہمارے لیے کہ اگر تم اللہ کی رضا میں راضی ہو, اللہ کے حکم پر صبر کرتی ہو, اس راستے کی تکلیفیں سہتی ہو, تو تمہارا مقام بہت بلند ہوگا. اللہ تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا. وہ عظیم ہستی صحراؤں میں اکیلی ہے, یعنی کوئی وسائل نہیں, کوئی انسان دلاسا دلانے والا نہیں. صحرا کبھی دیکھا ہے؟ اس کی تنہائی ہی انسان کو مار دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. قید تنہائی بڑی ظالم ہوا کرتی ہے, لیکن جن کا مقصد حیات بلند ہو, جن کا بھروسہ عرش والے پر ہو, وہ ایسے صحراؤں میں بھی سروائیو کر جایا کرتی ہیں, جی جایا کرتی ہیں. آپ سوچ رہی ہوں گی ہم تو عام عورت ہیں, ہم کیسے ہمت کریں, کچھ نہیں ہمارے پاس, یہ باتیں پیٹ نہیں بھرا کرتی. تو سنیں, اللہ مسالے بناتا ہے آپ کے لیے, اور پھر انہیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیتا ہے. وہ آپ کو سخت سے سخت حالات کی مثال دیتا ہے, جبکہ آپ پر ایسے حالات تو کبھی آتے ہی نہیں. وہ ہستیاں عظیم تھی تو ان جیسے امتحان بھی کسی کے نہ تھے. آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ بھی تو آخر انسان تھے؟ کیا تکلیف صرف آپ کو محسوس ہوتی ہے, ان کو نہیں ہوا کرتی تھی؟ کچھ باتیں سمجھ لیں. یہ سب جو قرآنی واقعات پڑھتے ہیں, ان میں اہم بات ہے کہ اللہ پر مکمل بھروسہ کیا جائے, جبکہ حالات اور فطری قانون بھی آپ کے مخالف ہوں.
تو اس بھروسے، اس توکل پر اللہ آپ کے ساتھ بھی ایسے غیر فطری حالات، جنہیں میں امیزنگ واقعات کہتی ہوں، ایسے حالات پیش کر دے گا۔ وہ عظیم ہستی جب اپنے آپ کو بھوکا دے کر بےتاب ہوتی ہے، اپنے بچے کو بھوکا دے کر بےتاب ہوتی ہیں، تو وہ کیا کرتی ہے؟ کیا چھوڑ چھاڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور خالی دعائیں فریادیں کرتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ دو پہاڑوں کے درمیان چکر کاٹتی ہیں، جنہیں ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہے یا عورت، وہ عمرہ کرنے جائے تو اسے اس عظیم عورت، اسی تنہا لیکن توکل سے بھری عورت کے قدموں پر دوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ سکھاتا ہے نا، حرکت میں برکت ہے۔ توکل کرو اور دوڑ لگاؤ، ہمت ہار کے نہ بیٹھ جاؤ۔ مرد یا عورت جو بھی اللہ پر توکل کرے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے وہی زمزم نکالا جو سراسر شفا ہے، جسے جس نیت سے پیا جائے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پانی زندگی ہے، اور زندگی کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جہاں صحرا ہے۔ جینے کی کوئی امید نہیں، لیکن اللہ ایسے ہی بے جان مٹی کو دوبارہ زندگی بخشتا ہے۔ ایک اور اہم بات، اللہ اس عظیم عورت کے ذریعے صحرا کو مکہ بناتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا، عورت سے گھر بنتا ہے، اللہ نے تو پورا شہر اس عورت کی وجہ سے آباد کر دیا۔ میں قربان جاؤں، اللہ ہمیں جنت میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا دیدار کروائے، آمین۔ اب دیکھیں وہ اکیلی عورت آنے والے وقت کے پیغمبر یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کرتی ہیں، اور وہی بیٹا ایک دن عظیم باپ، اللہ کے خلیل یعنی اللہ کے گہرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کا گھر یعنی کعبہ تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قربانی کا صلہ، یہ ہوتا ہے چنے جانا، یہ ہوتی ہے برکت، یہ ہوتی ہے اللہ سے بے پناہ محبت کا ثمر، یہ ہوتا ہے اللہ سے راضی رہنے کا صلہ، یہ ہوتا ہے توکل کا نتیجہ، یہ ہوتی ہے اسباب اختیار کرنے کی حکمت۔ اب کیا بیٹھنا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر، اور کرنا ہے انتظار کہ کب موت آ پکڑے؟ کیا کرنا ہے انتظار کہ کوئی کہے کہ میں تمہیں کبھی اکیلے نہیں چھوڑوں گا، اور پلٹ کر کبھی آئے بھی نہ؟ آپ ایک عظیم عورت ہیں، اور میں نے مضبوط اعصاب کی عورتوں کو دیکھا تو یہ محسوس کیا کہ وہ دبتی ہیں، گرتی ہیں، روتی ہیں، اور پھر زمین پر نہیں آسمان پر پرواز کیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر آپ اس وقت اکیلی ہیں تو آپ سے سوال ہے کہ آپ رک جائیں گی؟ بتائیں کہ آپ رک جائیں گی؟ ان میں سے کوئی بھی حالات آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلی ہیں، تو یاد رکھیں آپ کو نہیں رکنا۔ ہم سب کسی نہ کسی اسٹرگل میں ہیں۔ عورتوں کو نارملی کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے اتنی بڑی مثال قائم کی ہے، ایک مثال دی ہے۔ اس سے اوپر نیچے واقعات ہوں گے آپ کے ساتھ، اوپر تو نہیں ہوں گے، خیر یہ تو عظیم ہستیاں ہیں، جیسے حالات تو کسی کے بھی نہیں ہوتے تھے، ایسی آزمائشیں کسی پر نہیں آتی تھی۔ تو مین تھنگ از دیٹ کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ سم ٹائم ایک عورت پہ ذمہ داری اس کے بچوں کی بھی آن پڑتی ہے، اور وہ اکیلی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پالا، اسی طرح آپ کے بچے ہوں گے، تو آپ کو ان کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ وہ بچے آپ کے ہتھیار ہیں، وہ بچے آپ کی موٹیویشن ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک اسٹرانگ خود ہی ایک جینے کی وجہ دے دی ہے۔ ہم سب کا جو مقصد، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، لیکن ایک موٹیویشن ہو جاتی ہے کہ آپ گر نہیں سکتی، آپ کے بچے آپ پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، آپ پر سم ٹائم ذمہ داری آ جاتی ہے اخراجات کی۔ آپ کو ان بچوں کے لیے اٹھنا ہے، اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ کرنا ہے۔ جتنی بھی عورتیں یہاں میری بات سن رہی ہیں، سب سے پہلے جب بھی آپ اکیلی رہ جائیں تو آپ نے اپنے آپ کو اٹھانا ہے کہ میں نے جینا ہے، میں نے رکنا نہیں ہے۔ زندگی یہاں رکتی نہیں ہے، کبھی بھی آپ کے ایسے حالات ہو جائیں، کوئی آپ کے ساتھ برا کر دے یا آپ کے ساتھ برا ہو جائے، سم ٹائم تقدیر میں کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، سو ان کو ایکسیپٹ